والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسان کو زندگی گزارنے کا ہر ایک طریقہ سکھایا، ہر وہ طریقہ جس سے وہ خود خوش رہ سکے اور دوسروں کو خوش رکھ سکے اور دوسروں سے بھی خوشی حاصل کر سکے، ہر وہ طریقہ جس سے دلوں کو جوڑا جائے، توڑنے سے بچا جائے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بلکہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر اجر مقرر کیا تاکہ انسان اجر کے حصول کی خاطر اس چھوٹی چیز کو انجام دے اور لوگوں کے دل آپس میں ملے رہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تبسمک فی وجہ اخیک صدق، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے خوشی سے جو مسکراتے ہو، اس مسکراہٹ پر بھی تمہیں ایک صدقہ کا ثواب ملے۔ اور صدقہ کیا ہے؟ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب ونار جہنم، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مسکرانے کے اوپر نہ آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے، دل کا جو میل ہے، حسد، بغض، عداوت، نفرت، دشمنی، مسکراہٹ سے وہ چیز نکلتی ہے، اور مسکرانے سے اللہ رب العالمین آپ کو ایک صدقہ کا ثواب دے رہا ہے۔ دوسری چیز، سامنے والے کی محبت بھی آپ حاصل کر۔ تو ہر وہ چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کے ذریعے سے آپ دوسرے کی محبت کو حاصل کر سکے، دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب رہنمائی فرمائی۔ تو آپ سوچیں کہ ایک عام مسلمان کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر لوگوں کی توجہ دلائی کہ عام مسلمان کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ مسکرائیں، سلام کریں، ان کے ساتھ خیرخواہی کریں، تو پھر جو رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ماں باپ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بھائی بہن کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بیوی بال بچوں کی شکل میں ہوں، چاہے سسرال والوں کی شکل میں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، جن سے رشتہ داری جڑی ہے، اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر لوگوں کو توجہ دلائی ہوگی اور کس قدر اس کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہوگی۔ آپ لوگوں کے درمیان اعلان ہو چکا ہوگا کہ صلہ رحمی کے تعلق سے آج کچھ باتیں بیان ہوں گی۔ صلہ اور رحمی یہ دونوں الگ الگ لفظ۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، وصل یصل صلۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ اور رحم کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے رحم مہربانی، اور ایک مطلب رحم سے آتا ہے کہ وہ مادر رحم جو پیٹ میں ہوتا ہے اس سے انسان کا رشتہ بنتا ہے، اس رشتے کو ملانا، یا صلہ رحمی یعنی شفقت، ہمدردی اور محبت کے ساتھ رشتے کو باقی رکھنا۔ تو یہ دونوں معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ تو صلہ میں ملانا ہے، اور رحم کے اندر رحمت بھی ہے، اور جو رحم سے رشتہ ہوتا ہے یعنی انسان کا یا تو نسبی رشتہ ہو یا سسرالی رشتہ ہو، دو ہی قسم کا رشتہ ہوتا ہے، یا تو انسان کا نسبی رشتہ ہوتا ہے، اور اللہ نے ان دونوں رشتے کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، نسبا و صہرا، کہ اللہ نے نسبی رشتہ بنایا اور سسرالی رشتہ بنایا۔ رشتے کا جوڑنے کا، رشتے کو جوڑنے کا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اور اس کو باقی رکھنے کا اس قدر اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قدر اس پر ابھارا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، صحیح بخاری کی روایت، لا يدخل الجنت قاطع رحم، سیدھا کہا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں۔ اب کوئی انسان یہ سوچ لے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، دیگر نیکیاں بھی کرتا ہوں، پوری دنیا کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، سب سے رشتوں کو جوڑتا ہوں، کارخانے میں ہوں یا جہاں پر کام کر رہا ہوں سب سے میرے تعلقات اچھے ہیں تاکہ میری شکایت اوپر تک نہ پہنچے، اپنے رشتہ دار جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے رشتہ دار بنائے ان سے رشتہ داری کو توڑوں گا تو یہ تمام نیکیاں ایک طرف ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ جو رشتے کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ جب یہ چیز انسان کے کان سے، سماعت سے ٹکراتی ہے تو انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ آخر اتنے اعمال کرنے کے باوجود صرف ایک رشتے کو توڑنے کی وجہ سے جنت سے محروم رہ جائے، جہنم میں چلا جائے، تو یہ بہت ہی بدنصیبی کی اور شقاوت کی بات ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داری کو توڑنے سے جو نقصان ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ محمد کی آیت ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ رشتہ داری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرحم شجنۃ من الرحمن،
رحمان اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنے والا، اور ابھی میں نے بتایا صلہ رحمی، رحم کا مطلب دو ہے، ایک مہربانی کرنا بھی اور ایک مادر رحم بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرحم کے جو رشتہ داری ہوتی ہے شجنۃ من الرحمن، اللہ سے مشتق ہے، وہ اس سے جڑی ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ اس کو خود سے جوڑتا ہے، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اس کو خود سے توڑ دیتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں سے اگر آپ کا تعلق ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہے تو پوری دنیا آپ سے نفرت کرے کوئی بھی پرواہ نہیں، رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ پوری دنیا مجھے نہ چاہے، کوئی عزت نہ دے، رب کی نگاہ میں اگر عزیز ہیں تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا بات۔ اور اگر پوری دنیا ہم کو جانتی ہے، عزت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، تعلقات قائم کی ہوئی ہے، لیکن رب سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو یہ سب سے بڑی بدنصیب۔ پوری دنیا کی جنت نہیں ہے، جنت تو رب کی ہے، مغفرت تو صرف رب کرے گا، پوری دنیا نہیں کرے۔ قیامت کے دن مہربانیاں تو صرف رب کی ہوں گی، کسی کی نہیں ہوگی۔ تو اس سے اگر تعلق کو جوڑنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو کہا من وصلک وصلتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو خود سے جوڑ لوں، ومن قطعک قطعتہ، کہ جو تجھے توڑ دے گا میں اس کو خود سے کاٹ دوں گا توڑ۔ تو انسان کے پاس جب دولت آتی ہے، شہرت آتی ہے، تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں گاؤں میں اور دوسری جگہوں کے، ان سے اس لیے دور ہو جاتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر پاتے، ان سے ہمارا اسٹیٹس نہیں ملتا ہے۔ خون میں تو اسٹیٹس دیکھا نہیں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو گئے، صرف نبی نہیں ہوئے، تمام نبیوں کے سردار ہو گئے، صرف سرداری ہی نہیں ملی تھی، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے 7ویں آسمان پر گئے، اللہ سے گفتگو کی، زمین پر آئے اور ایک مسکین کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے برتن سے دونوں مل کر کے کھانا کھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے، پھر اللہ رب العالمین سے گفتگو کیے ہوئے، جن کی سفارش پر اللہ فیصلہ کرے گا، جن کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، ان کا تواضع دیکھ، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنی اونچائی پر ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بھی کچھ مطالبہ کرتا کہ بیٹھ جائیے ہمارے یہاں دعوت ہے، بلکہ ایک کوڑھ کا مریض جانتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس کے برتن میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا۔ تو انسان کو اس کی اونچائی لوگوں سے دور نہیں کرتی بلکہ لوگوں سے قریب کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو بلند و بالا رب ہے وہی عزت دینے والا ہے۔ اگر اس کے فرمان کے مطابق اور اس کی شریعت کے مطابق چلیں گے تبھی جا کر کے ہم کو عزت مل سکتی ہے، بصورت دیگر نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رشتہ داری کو کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو خود سے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے خود سے توڑ دوں گا، یعنی خود سے دور کر دوں۔ رشتہ داری جوڑنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے آج کل جو ہمارے یہاں مطلب ہے، بلکہ ہم لوگوں نے مطلب بنا لیا ہے۔ فلاں صاحب ہمارے گھر آ رہے ہیں ہم بھی ان کے ہاں جائیں گے، فلاں صاحب نہیں جا رہے ہیں ہم بھی نہیں جائیں گے، تو یہ بدلا ہوا، اس کو رشتہ داری توڑنا نہیں کہتے، جوڑنا نہیں کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل المکافی، بدلہ دینے والے کو رشتہ داری جوڑنے والا نہیں کہتے ہیں۔ رشتہ داری جوڑنے والا اس کو کہتے ہیں کہ جس سے لوگ رشتہ داری توڑنا چاہیں اور یہ جا کر کے اس سے جڑے، لوگ کہیں کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے، ملنا نہیں چاہیں، پھر بھی یہ جا کر کے سلام دعا کریں، پھر بھی جا کر کے یہ رشتہ داری کے حق، رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرے، بات کرے، اور بھی بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے آئیں گی انشاءاللہ۔ لیکن رشتہ داری کو جوڑنے والا اس کو کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے کٹ رہے ہوں، آپ جا کر کے ان سے مل رہے ہیں، ان کو سلام، باقی آپ 1 کلو مٹھائی لے کر کے آئے، ہم بھی 1 کلو مٹھائی لے کر کے چلے گئے، اس کو بدلہ دینا کہتے ہیں کہ آپ نے دیا ہم نے بھی دے دیا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کل دیکھیں شادی میں فلاں صاحب نے گفٹ دیا تو ہم بھی ان کی شادی میں دیں گے، اگر نہیں دیا تو ہم بھی نہیں دیں گے، کیا پتا انہوں نے نہیں دیا، ان کے پاس حیثیت نہیں۔ سامنے سے دیکھ کر کے کسی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اس کے بعد بہت سارا کچھ ہوگا، انسان کی پریشانی اور مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے رشتہ داری کو جوڑنے والا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ہاں آئے، آپ سے بات کرے، آپ سے سلام کرے تو آپ سلام کریں، بلکہ رشتہ داری کو جوڑنے والا اس کو کہتے ہیں جو آپ سے نہ ملنا چاہے آپ اللہ کے خاطر اس سے جا کر کے ملاقات کریں اور اس سے ملیں، یہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا سب سے افضل صدقہ کیا ہے، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے افضل صدقہ ہیں، جیسے پانی کا پلانا ہے، تو یہاں پر مراد جو ہے کہ کن لوگوں پر خرچ کرنا افضل ہے، تو ظاہر سی بات ہے اپنے رشتہ داروں پر، سب سے پہلے بال بچوں کا حق ہے، بیوی، والدین وغیرہ سب کا حق۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رہنمائی کی، ان افضلیت میں سے ان افضلیت والے امور میں وہ چیز بھی داخل ہے کہ ایک وہ شخص جو آپ کا رشتہ دار اور آپ
سے حد درجہ نفرت رکھتا ہو، علی در رحیم الکاشح، حد درجہ آپ سے دل میں نفرت کرتا ہو اور وہ محتاج بھی ہو، آپ اس کے اوپر صدقہ کریں، یہ افضل صدقہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کیسے میں اس کو دے دوں، یہ میرے مرنے کی تمنا کرتا ہے، مجھ سے حسد رکھتا ہے، لوگوں کو میرے خلاف ورغلاتا ہے، شکایت کرتا ہے، اس کے باوجود آپ رب کو خوش کرنے کے لیے اس کے اوپر صدقہ کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ آپ کا وہ رشتہ دار جو آپ سے نفرت کرتا ہو، عداوت رکھتا ہو، آپ اس کے اوپر صدقہ کریں، یہ افضل صدقہ. کیونکہ آپ نے ایسی صورت میں ہوائے نفس، خواہشات جو ہے اس کو شکست دے کر کے اللہ کی مرضی کو قبول کر کے اس کے اوپر صدقہ کیا. تو یہ بات ہو گئی رشتہ داری کو جوڑنے کی اور توڑنے کی. اس کا فائدہ کیا ہے رشتہ داری کو جوڑنے کا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور قرآن مجید میں ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا. اطاعت کا کیا مطلب؟ بات ماننا. اطاعت کا مطلب ہے بات ماننا، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو ماننا اور اس کا نفاذ اپنی زندگی میں کرنا. تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو اللہ کو مانے، اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، قیامت میں اور جنت میں کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء. آج کوئی بڑے عالم آ جائیں مشہور، ان سے ملاقات کے لیے ہم لوگ بھیڑ کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ جا کر کے ایک مرتبہ مصافحہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر کے اپنی زندگی گزارنے والے کو اللہ نے کہا میں انہی کے ساتھ رکھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، یہ جو صحابی جن کا نام سنتے ہیں آپ، ان تمام کے ساتھ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو رکھے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے میں سے ماننا یہ ہے کہ انسان اپنی ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے. یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے میں خود اس کو اپنے آپ سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے میں اس کو خود سے دور کر دیتا ہوں، توڑ دے. تو اس کا فائدہ کیا ہے رشتہ داری کو جوڑنے کا؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں نبی کا ساتھ ہے، صدیقین کا ساتھ ہے اور شہداء کا ساتھ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، ہر انسان آج دنیا میں چاہتا ہے، اس مادیت پرستی کے دنیا میں، مادیت پرستی کا مطلب ہر انسان پیسے کے پیچھے، پراپرٹی کے پیچھے بھاگتا ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہو جائے زیادہ سے زیادہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا علاج بھی اسی میں، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، برکت ہو، اسے روزی زیادہ ملے، دولت زیادہ ملے، فلیصل رحمہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دولت اس کی زیادہ ہو جائے، اس میں برکت ہو، اللہ دولت کے دروازے اس کے اوپر کھول دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصل رحمہ، رشتہ داری کو جوڑو. تو اگر دنیا بھی چاہیے رشتہ داری کو جوڑنا ہے، آخرت چاہیے رشتہ داری کو جوڑنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی رشتہ داری کو توڑنے والا داخل نہیں ہوگا. اللہ چاہیے رشتہ داری کو جوڑنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے میں اس کو خود سے توڑ دیتا ہوں، اور جو اللہ رب العالمین نے کہا جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے میں اس کو خود سے جوڑ لیتا. تو دنیا، آخرت، اللہ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، تمام کی تمام رشتہ داریوں کو جوڑنے میں. اس کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے اس دنیا میں پیسہ بھی زیادہ ہو، عمر بھی زیادہ ملے. یہ بھی ہوتا ہے کہ عمر زیادہ ملے ہر انسان کی، چاہے عالم ہو، عام آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، بوڑھا ہو، جوان، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو. اس لیے ہم لوگ دعا دیتے ہیں اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، اور یہ دعا اچھی مانی جاتی. اس میں ایک چیز کا اضافہ ضرور کیا کریں، اللہ آپ کی عمر اطاعت و فرما برداری پر لمبی کرے، کیونکہ اللہ کسی کی عمر لمبی کرے اور اسے اطاعت کی توفیق نہ دے تو یہ دنیا کی سب سے بدترین دعا. تو اس لیے اللہ آپ کی عمر لمبی کرے اطاعت و فرما برداری کے اوپر. تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہو اور اس کی عمر لمبی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ، کہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، فلیصل رحم، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے. اللہ سے جوڑنا ہے رشتہ داری کو جوڑے، جنت کو بچا کر کے رکھنا ہے رشتہ داری کو جوڑے، دنیا کے اندر دولت چاہنی ہے رشتہ داری کو جوڑے، عمر کے اندر اضافہ چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داریوں کو جوڑے. رشتہ داری کو جوڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث میں کہا، ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ سے جوڑے آپ اس سے جوڑیں، جو توڑیں اس سے جا کر کے ملیں، اس سے ملاقات کریں، گلے شکوے کو دور کریں، یہ اصل میں رشتہ داری کو جوڑنا ہے. باقی جو پہلے سے جڑا ہوا اس کو جوڑنا تھوڑی نہ کہتے ہیں. جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے ہاں جاتے ہیں، وہ آپ کے آتے ہیں، یہ جڑا ہوا. لیکن جو توڑے ہوئے ہیں ان سے رشتہ داری کو جوڑنا یہ بہت اہم. اس لیے کم از کم
آپ سلام سے شروعات کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو آدمی بات بند کر کے رہتا ہے اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کی شروعات کرتا ہے. ایک رشتہ داری تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور مصطح ابن اثاثہ. بہت غور سے سنیں گے, اس کے تعلق سے آیت نازل ہوئی ہے قرآن میں, یہ شان نزول ہے, اس آیت کے نزول کا سبب ہے یہ قصہ جو میں بیان کر رہا ہوں, صحیح حدیث. مصطح ابن اثاثہ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے, خالہ کے بیٹے, اور بچپن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں پالا تھا, ان کی پرورش کی تھی, ان کے اوپر خرچ کیا. جب واقعہ افک ہوا, افک کا مطلب ہوتا ہے بہتان, جھوٹ, جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو سب کی والدہ ہیں, ام المؤمنین, ان کے اوپر منافقوں نے الزام لگایا, نعوذ باللہ, گندگی کا الزام لگایا, تو اس میں 2-3 صحابی ان کی باتوں میں آ گئے تھے, شامل ہو گئے, ان کی ہاں میں ہاں ملا دیا تھا 2-3 صحابہ کرام. اب صحابہ کے تعلق سے ذہن میں گندگی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ صحابہ بھی انسان تھے اور غلطی ان سے بھی ہو سکتی. غلطی سے اگر کوئی پاک تھے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں معصوم من الخطا, تو انسان تھے, غلطی ہوئی, منافقین کے باتوں میں آ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مصطح, جن کو انہوں نے زندگی بھر اپنے گھر میں رکھ کر کے پالا تھا, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا, جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے, کہ جس نے میری بیٹی کو ہمیشہ دیکھا اور پھر اس کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہلیہ ہیں, اس کے باوجود وہ منافقوں کے ساتھ شامل ہو گیا. شیطان آپ سے کچھ بھی کروا سکتا. یہ بات آپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے ایمان پر اور آپ کی شخصیت پر حملہ کریں, یا ان کے عادات اور اطوار سے آپ کی شخصیت متاثر ہو. بہرحال مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ منافقین کی باتوں میں آ گئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا دی. یقیناً یہ بہت بڑا الزام تھا نبی کی اہلیہ پر اور تمام مسلمان کی ماؤں. اور جب کوئی انسان یہ سنے کہ جس کو میں نے اپنے گھر میں پالا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میری بیٹی بالکل پاک ہے, عفیفہ ہے, پاک دامن ہے, اس کے باوجود وہ الزام لگایا, تو سوچے دل میں کس قدر تکلیف. اسی تکلیف کی خاطر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لن انفق علی مصطح, آج کے بعد سے میں مصطح کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں, کچھ بھی خرچ نہیں کروں. صرف اتنا ہی کہا جو میں خرچ کرتا تھا. آج ظاہر سی بات ہے, کوئی کسی کی بیٹی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دے یا الزام لگانے والوں میں شامل ہو جائے تو اس کے دل کو کتنی تکلیف پہنچے گی. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ بیٹی والے ہوں گے, آپ اس کو سوچ کر کے, تصور کر کے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسی بات کہی کہ میں آج کے بعد سے مصطح کو کچھ بھی نہیں دوں گا, کچھ بھی خرچ نہیں کروں. فوراً اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی کہ جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل. تو اللہ نے کہا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. آیت کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ یقیناً اس سے بڑی غلطی ہوئی مصطح, اور آپ کے دل کو بھی تکلیف ہوئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ آیت سورہ نور میں, اے ابو بکر رضی اللہ عنہ, اگر آپ مصطح کی اس بڑی غلطی کو معاف کر دیں گے تو اللہ آپ کی غلطیوں کو معاف. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سب سے پہلے ہیں, نبی کے بعد پوری دنیا انسانیت میں, انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ, پورے انبیاء کے بعد, جب سے آدم علیہ السلام کے قوم سے لے کر کے آج تک کی قوم, جب تک لوگ آئیں گے, تمام انبیاء کے بعد اگر درجہ ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ایسی شخصیت کو جو دن میں وہ تمام اعمال کرتے تھے جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں, اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم ان کو معاف کر دو تو میں تمہیں معاف. فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ یقیناً میں تیری مغفرت چاہتا ہوں, اور فوراً اپنی بات سے رجوع کیا اور مصطح رضی اللہ عنہ جو تھے, مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ, ان کے اوپر پھر سے خرچ کرنا شروع کیا. تو آپ دیکھیں کہ ایک انسان سے کس قدر تکلیف ہوئی, ایسی تکلیف کہ عام طور پر انسان اس کو بھلا نہیں پاتا, لیکن اللہ نے پیغام دیا لوگوں کہ اگر کسی سے تکلیف ہو جائے تو آپ اس کو رب کی خاطر معاف. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حکم دیا, یہ انسان بشریت کا تقاضا تھا, انسانی جو ذہن ہے اس کا تقاضا تھا کہ اس بات پر تکلیف ہو اور وہ ایسی بات کہیں, لیکن لوگوں کو پیغام دینا تھا. اللہ نے آیت نازل کر دی, کسی بڑی سے بڑی غلطی کرنے والے کو بھی اگر کوئی انسان معاف کر دیتا ہے رب کے خاطر, تو آپ معاف کریں گے ایک انسان کو دنیا میں, اور رب آپ کے گناہوں کو معاف. یہی ہے اصل, اور تمام رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کی جو اصل وجہ ہے یہی, ہم معاف نہیں کریں, نہ ہم سمجھیں گے سامنے والے کو اور نہ ہم معاف کریں گے. اور بیشتر آپ دیکھیں گے یہ تمام لوگ, ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, سب کے خالہ ہیں, ماموں ہیں, چاچا ہیں, والدین ہیں, بیوی ہیں, سسرال, سب کے ہیں. اکثر و بیشتر معاملے میں غلط فہمی ہوتی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. بیشتر معاملے میں 80% آپ دیکھیں گے کہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں. دوسروں کی بات سن کر کے آپ نے اپنے سے غلط فہمی پال لی. ایک دوسرا آدمی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے,
اس کی بات سن کر کے آپ نے اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے تعلق سے آپ نے اپنے دل میں غلط فہمی پال لی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا عظیم کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تم یہاں معاف کرو, ان سے رشتہ داری کو پھر سے جوڑو, اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے. تو پہلی چیز یہ اللہ کی اطاعت ہے. مزید یہ کہ اللہ سے جڑنے کا بہت بڑا راستہ ہے, جنت میں جانے کا سبب ہے, دنیا کے اندر روزی میں اضافے کا, دولت میں اضافے کا سبب ہے, عمر میں اضافے کا سبب ہے, اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کا بھی سبب, اور بہت بڑا سبب ہے, چھوٹا سبب نہیں ہے. رشتہ داری کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک رشتہ داری ہوتی ہے جو سب سے اونچی, سب سے عظیم والدین کی صورت, سب سے اونچی سب سے عظیم رشتہ داری جو ہوتی ہے اور سب سے قریب وہ والدین کی صورت. اس کے بعد اس سے جو قریب ہوتی ہے اس کے بعد بیوی بال بچے اور بیوی بال بچے کی صورت, کیونکہ والدین سے ڈائریکٹ آپ کی رشتہ داری ہوتی, اس کے بیچ میں کوئی نہیں آتا. بھائی بہن تو ان کے بیچ میں والدین آتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے ان سے آپ کا رشتہ بنا. ویسے بیوی اور بال بچے ان سے ڈائریکٹ رشتہ داری ہوتی ہے, بیچ میں کوئی نہیں ہوتا, بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوتا. والدین سے محبت اور ان کی رشتہ داری جو ہے وہ تعظیم, عظمت, عزت, احترام پر مبنی ہو. بیوی بال بچوں سے جو ہوتی ہے وہ شفقت, محبت پر مبنی ہو. عموماً جو گھر میں غلطیاں ہوتی ہیں, گھروں میں دونوں رشتہ داریوں کو انسان تولنے لگتا ہے, دونوں کا مقابلہ اور مقارنہ کرنے لگتا ہے. یہ رشتہ داری جو ہوتی ہے خالص محبت اور یہ خالص عزت اور عظمت اور احترام دونوں کو نہیں آپ تول سکتے. جہاں ماں باپ کی عزت, احترام اور ان کے ساتھ مہربانی کرنے پر اللہ نے جنت رکھا ہے, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, کہ دنیا کی جو سب سے بہترین پونجی ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت پرچیز کر سکتا ہے وہ نیک خاتون. اسی طریقے سے بچوں کی تربیت, کہ بچے کی کوئی انسان تربیت کرے اچھے سے تو اس کے لیے جنت, کیونکہ اس کے بارے میں آپ پوچھے جائیں. تو کسی رشتہ داری کا مقارنہ نہیں کریں. جو رشتہ داری ہوتی ہے آپس میں, عموماً جو انسان غلطی کرتا ہے یا پھر مزید کھٹاس بڑھتی ہے, خلیج حائل ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رشتے کو دوسرے سے مقارنہ کرنے لگتے ہیں. آپ اس سے اتنی محبت کرتے, ان سے نہیں کرتے. محبت دل کا معاملہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ, محبت جو قلبی میلان ہے وہ دل کا معاملہ, انسان کا اس میں اختیار نہیں ہوتا, وہ کسی ایک کی طرف جا سکتا ہے, لیکن عدل و انصاف جو ہے اس میں انسان کا اختیار ہوتا ہے, اس میں کچھ کمی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت کرتے تھے, لیکن اس محبت کی وجہ سے دوسروں کے حق میں, دوسری بیویوں کے حق میں ناانصافی نہیں کیا کرتے. تو ایک قلبی میلان ہے, آپ کو کسی ایک بچے سے زیادہ محبت ہوگی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی ہر خطا معاف کر دی جائے, اور جس سے آپ کو کم محبت ہے ہر چیز میں اس کو خطا کار ٹھہرائے. ایسا بالکل نہیں. دلی میلان ہے, کسی سے آپ کو محبت ہو سکتی ہے, لیکن اس محبت کو وہیں تک رکھیں, اس کو دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں. تو والدین کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کی اللہ رب العالمین نے اس کا جو درجہ ہے وہ بہت اونچا رکھا. اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد اسی کا حکم دیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کیا ہے, حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم میں سب سے بہتر کون ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو, اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہت بہتر ہوں. تو آپ دونوں طرف دیکھیں تو دونوں کا الگ معاملہ ہے. تو رشتہ داریوں کا مقابلہ نہیں کریں, رشتہ داریوں کو جوڑنے کی اور جو اس کے حقوق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. والدین کے حقوق الگ ہیں, ان کو ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں, اور کوشش یہ کریں کہ وہ آپ سے ناراض نہیں. اسی طریقے سے آپ یہ کوشش کریں کہ دوسرے رشتہ دار جو ہیں ان کے تئیں بھی ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی رشتہ دار سے تعلقات رکھنا انسان کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے, یہ 5% ہے, 7%, لیکن ایسا ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیا, ان سے جب اگر آپ تعلقات قائم کریں گے آپ کے لیے تکلیف کا سبب, تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان سے سلام دعا تک باقی رکھیں اور ان کی اصلاح کرتے رہیں یا ان کو سمجھاتے رہیں. گھلنا ملنا اگر آپ کے لیے ضرر اور تکلیف کا باعث ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ سلام دعا کی حد تک جو ہے ان سے تعلقات رکھیں. کبھی کبھار آپ ملنے کے لیے چلے جائیں, بہت زیادہ گھلے ملے نہیں. لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے رشتہ دار سے مل کر کے رہنے اور ان کو سمجھانے سے وہ سمجھ سکتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ صرف سلام کی حد تک باقی رہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان سے جس قدر زیادہ قریب ہوں گے اس قدر ہم کو تکلیف ہوگی, دنیاوی تکلیف, مالی تکلیف, بسا اوقات دینی تکلیف ہوگی, تو آپ کوشش کریں کہ ان سے سلام دعا تک رہے, بالکل رشتہ داریوں کو نہ توڑ. بالکل لیے جو توڑ لیتے ہیں, فون سے نمبر ڈیلیٹ کر دیا, بلاک کر دیا, دوسرے کو منع کر دیا, پھر اس کی شکایت کرنے لگے اور ان کا کوئی
کوئی بھی کال آیا, جھگڑا ہوا تو اس کی ریکارڈنگ بنا کر کے دوں, یہ سب چیپ حرکت کہتے ہیں. کسی سے آپ کو تکلیف ہے, کہاں تکلیف ہے؟ دل میں, تو آپ اس کو بازار میں کیوں لا رہے ہیں؟ بازاری لوگ بازار میں اپنی گھر کی باتوں کو لاتے ہیں. آپ یاد رکھیں گے, بازاری لوگ جو ہوتے ہیں چھوٹی سوچ والے, وہ اپنی باتوں کو باہر لاتے, ورنہ جو بڑی سوچ والے ہوتے ہیں اگر ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو آپس کا مطلب وہیں رہنا چاہیے, باہر نہیں نکلنا. کسی سے تکلیف ہے, دل میں ہے, تو اس کو دل میں ہی دبا کر کے رکھیں, اس کو باہر نہیں لائیں. موقع ملے آپ اس کے سامنے اظہار کر دیں کہ ایسی ایسی تکلیف ہے. موقع نہیں ملے تو اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ رب العالمین مستح رضی اللہ عنہ کو جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے معاف کیا, اے اللہ میں نے ان کو بھی معاف. یہی اصل اسلام ہے, یہی اصل دین ہے جس کی طرف رہنمائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, کیونکہ یہ ہماری جنت کے حصول کا ذریعہ ہے, اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے, نبی کے ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے, گرچہ دوسرے ہم سے نہیں ملنا چاہیں لیکن ہم کو تو رب سے ملنا ہے نا, اور رب سے ملنے کا ذریعہ رشتہ داریوں کو ملانا اور جوڑنا ہے. رشتہ داری کو جوڑا کیسے جائے؟ سلام کے ذریعے سے. سب سے پہلی چیز سلام کے ذریعے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کہیں گے کہ فلاں صاحب جواب نہیں دیتے, کوئی حرج نہیں, ہماری ذمہ داری ہے سلام کر. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بات آئی ہے, صحیح روایت, کہ ہر جمعرات کو, تھرسڈے کو, آج ہی کے دن, اور سوموار کو, منڈے, پیر کے دن انسان کے نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے. ہر تھرسڈے اور ہر پیر کے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے, یعنی یہ ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے ایک طریقے سے, جو اللہ رب العالمین کے ہفتے میں ہر انسان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. نماز پڑھا, روزہ رکھا, ذکر و اذکار کیا, صدقہ کیا, یعنی جو بھی چیز ہم کرتے ہیں وہ نامہ اعمال فرشتے لکھ کر کے ہر سوموار اور ہر جمعرات, ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو اللہ رب العالمین کے پاس پیش کرتا ہے. فلاں بندے کا یہ نامہ اعمال ہے, فلاں بندے کا یہ نامہ اعمال, ہر ہفتے میں 2. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نامہ اعمال آتا ہے اللہ کہتا ہے چلو میں نے اس کو معاف کر دیا, سوائے 2 قسم کے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سے ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, اس میں ایک وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, یعنی شرک کرنے والا. ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. اور دوسرا وہ شخص جس نے رشتہ داری کو توڑ رکھا ہے, تو ہفتے میں جو 2 دن نامہ اعمال اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے, سارے کو اللہ معاف کرتا ہے, لیکن رشتہ داری توڑنے والے کو معاف. آپ سوچیں کہ اس میں آپ کی نمازیں بھی ہوں گی, آپ کی دعائیں بھی ہوں گی, صدقہ بھی ہوں گے, خیرات بھی ہوں گے, اور اللہ رب العالمین کے لیے جو دیگر کی گئی عبادتیں ہیں وہ بھی ہوں گی, اور بھی بہت ساری بھلائیاں ہوں گی. صرف ایک رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے آپ کا نامہ اعمال ویسے ہی رکھ دیا جائے. اور دوسری حدیث میں, اسی ابو داؤد کی روایت میں آگے, کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو, حتی یصطلحا, یہ دونوں آپس میں جب کمپرومائز کر لیں گے, مل جائیں گے, تو پھر ان کا نامہ اعمال لانا ہم اس کو قبول کریں گے. معاف بھی کرتا ہے اللہ اور قبول بھی کرتا ہے. تو آپ سوچیں کہ رشتہ داری کو توڑنا کتنا عظیم جرم ہے, کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہفتے میں اعمال کرتے ہیں اور نامہ اعمال اللہ کیا پیش ہوتا ہے, وہاں پر ایک مجرم کی طریقے سے پیش ہوتے ہیں کہ اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے حتی یصطلحا, جب تک کہ دونوں آپس میں مل نہ جائیں, اصلاح نہ کر لیں. اور سامنے والا نہیں ملنا چاہے تو جیسا کہ میں نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے. کم از کم آپ سلام دعا ضرور کریں, اور ان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو, ہم کو, سب کو اللہ رب العالمین ہدایت و مغفرت سے نوازے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت جو قبول ہوتی ہے اس کے جو معیار ہیں, ان معیاروں میں سے ایک معیار یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو جوڑنے والے نہیں, بلکہ آپس میں مسلمان بھائی جو ہیں ایک مسلمان بھائی سے بات بند نہیں کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی, صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ, لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال, کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرے. 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا جائز نہیں, کوئی بھی تکلیف ہو, 3 دن کے بعد آپ کو بات کرنی ہے. نہیں کریں گے تو پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین اعمال کو قبول نہیں کرتا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت سرکش ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے بتایا ابھی رشتہ داریوں میں, کہ کچھ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر آپ ان سے ملیں گے تو تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا, دینی دنیاوی ہر اعتبار سے تکلیف ہوگی, تو آپ ان سے سلام دعا رکھیں اور ایک ڈسٹینس رکھیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے بدعتی, سمجھانے پر وہ بدعت کو نہیں چھوڑتا, شرک کو نہیں چھوڑتا, تو ظاہر سی بات ہے ایک طرف اللہ سے دوستی اور ایک طرف غیر اللہ سے دوستی کرنے والا دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. تو ان کو سمجھائیں گے, نہیں سمجھنے پر پھر ایسے شخص سے بات اس وقت تک بند رکھیں گے جب تک کہ وہ اس بدعت کو چھوڑ نہ دے اور اس شرک کو وہ چھوڑنا. یہ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں سے بات بند کرنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے, الا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو بہت نافرمانی کرتا ہو اللہ کی بات نہیں مانتا ہو, بہت بدعت کا
ارتکاب کرتا ہو، شرک کا ارتکاب کرتا ہو، تو اللہ کی خاطر ایسے شخص سے بات بند کرنا جائز، اللہ کی خاطر ایسے شخص سے بات بند کرنا جائز ہے۔ لیکن وہاں پہ آپ مصلحت دیکھیں گے کہ بات بند کرنے کے بعد اس کی سرکشی اور طغیانی میں مزید اضافہ ہوگا، یا پھر آپ بات بند کر دیں گے تو وہ سوچے گا دیکھو انہوں نے بات بند کر دیا، چلو اس کو چھوڑ کر کے میں پھر ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں تاکہ وہ ہم سے بات بند کریں۔ تو اگر آپ کے بات بند کرنے کا اور نہ ملنے کا ان کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے تو آپ بات بند کریں، اور اگر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ مزید آگے جائے گا، آپ کے قریب رہنے سے وہ کم کرتا ہے اور آپ کے چھوڑنے سے وہ مزید سرکش ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ ان سے بات بند نہ کریں اور بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، لیکن ہمیشہ ان کو نصیحت کریں۔ اس کو حجر کہتے ہیں، چھوڑنا کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں علماء کی بہت ساری رائے ہیں، ہر انسان اپنی مصلحت کے اعتبار سے کر سکتا ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن رشتہ داروں کے لیے اگر رشتہ دار کافر بھی ہوں، جیسے کہ والدین اگر کافر بھی ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اگر کوئی انسان نیا مسلمان ہوا، والدین مسلمان نہیں ہیں، ایسی صورت میں بھی ان کے ساتھ مہربانی کرنی ہے، ہمدردی کرنی ہے، شفقت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، الا یہ کہ اگر وہ آپ کو شرک کا حکم دے کہ اسلام چھوڑ دو اور اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان باتوں میں ان کی فرما برداری نہیں کرنی ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے اندر آپ ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں، دنیا کے اندر آپ ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں۔ ایک حدیث میں ہے رشتہ داری کو توڑنے کی سزا، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، کہ ہر گناہ کی سزا کہاں ملے گی سوائے دو گناہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک ظلم کا، کہ ظلم کا جو بدلہ ہے اس کا انتقام ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی، وقطيعة الرحم، اور رشتہ داری کو توڑنے کی بھی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اگر آج آپ کسی سے بلا وجہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں کیونکہ آپ بہت اونچے پوسٹ پہ ہو گئے ہیں، آپ کی جو لائف اسٹائل ہے وہ تھوڑا سا اچھی ہو گئی ہے، ایسے لوگ آئیں گے لنگی پہن کر کے، گنجی پہن کر کے، میلے کچیلے لوگ آئیں گے، کھیتوں میں کام کرنے والے، تو اس سے آپ کے اسٹینڈرڈ کو فرق پڑے گا، تو آپ پیسے کی وجہ سے رشتہ داری کو باقی رکھ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں توڑ رہے ہیں۔ اور دنیا کے نگاہ میں آپ اچھا بننے کے لیے چھوٹے لوگوں سے بقول ایسے لوگوں کے نہیں ملنا چاہتے، حالانکہ چھوٹا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے دور ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہو۔ اس لیے اللہ نے صرف ایک معیار رکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کو خرید کر کے آزاد کیا گیا تھا، غلام رنگ کالا تھا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چپل کی آواز جنت میں، ابو لہب نبی کا چچا تھا، نہایت گورا تھا، اس کے باوجود اس کو جہنم کی خوشخبری اس دنیا میں ملی۔ رشتہ داریوں کی بنیاد، یہ رشتہ داری کے، قبیلے کی، حسب و نسب کی، عزت کی، دولت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کسی سے تعلق قائم نہیں رکھتا یا کسی کو عزت نہیں دیتا، عزت اس بنیاد پر دیتا ہے کہ دل کے اندر اللہ کے اور اس کے رسول کی کتنی محبت ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ میں، صحیح مسلم کے مقدمہ میں ایک حدیث ذکر کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے اور ہم کتنے خوبصورت ہیں، رنگ کو نہیں دیکھتا کتنے خوبصورت ہیں، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اور نہیں یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس مال کتنا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی، اس کے رسول کی کتنی محبت، اس دل میں اللہ کی اطاعت کا، اس کے رسول کی اطاعت کا کتنا جذبہ ہے، اور اعمال کو دیکھتا ہے اللہ رب العالمین کہ ہم کون سے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور کون سے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو جب اللہ رب العالمین فیصلہ صورتوں کو دیکھ کر کے نہیں کرتا، کپڑوں کو دیکھ کر کے نہیں کرتا، تو پھر ہم لوگ اپنی زندگی میں سے ایسے رشتہ داروں کو کیسے دور کر دیتے جو غریب اور مسکین ہوتے ہیں، جبکہ ہماری مدد کے سب سے زیادہ مستحق وہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا کپڑا تھا، خود صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کتاب الصلاح کے اندر کہ بعض صحابہ اکرام کے پاس ایک ردا تھی، ردا کا مطلب چادر، جو احرام میں دو پہنتے ہیں، نیچے والے کو ازار کہتے ہیں، اوپر والے کو ردا، صرف ایک ہوا کرتا، تو کندھا چھپانا ضروری ہے، وہ لوگ گردن میں اس کپڑے کو باندھتے تھے اور سجدے میں جاتے وقت پیچھے سے کھل نہ جائے، وہ اپنی جانگوں میں کپڑے کو پھنسا کر کے اور پہلے پاؤں کو رکھتے تھے اور اس کے بعد سجدہ کیا کرتے۔ ایسی صورت میں صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان تمام لوگوں کو جنت کی بشارت، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں 4 مہینے خود نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، حالانکہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کو کہہ دیتے تو اللہ بنی اسرائیل پر من و سلوہ اور تمام چیزیں نازل کر سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں کرتا؟
لیکن نبی کو دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کیسی عزت دی، ان کے بعد کتنے بادشاہ آئے، اربوں خربوں کے مالک بادشاہ آئے، ان میں سے کتنے لوگوں کے نام ہم کو یاد، لیکن حمزہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عمار ابن یاسر، صہیب الرومی، بلال حبشی، یہ وہ تمام صحابہ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کم ہوتا تھا۔ ابو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آیا تھا، بسا اوقات 3 دن تک کھانا نہیں ملتا تھا۔ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھا لیتے تھے، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی 3 دن تک نہیں آتا، ورنہ ان کے پاس جو آتا تھا وہ تقسیم کر کے کھاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بسا اوقات 3 دن تک کھانا نہیں ملتا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ مرغی کا دورہ پڑ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھا، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دیتے تھے وہ کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کا حافظ بنایا، حافظ الحدیث بنایا، اور دنیا کے اندر جنت کی بشارت۔ تو دولت اللہ کے نزدیک بہت عزیز نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے جیسے رخ پھیرا، تقریباً 9ویں ہجری میں بحرین سے مال آیا تھا، تو صحابہ اکرام کو دیکھا کہ کچھ صحابہ اکرام خاص کر کے جو لوگ چھوٹی ایج کے تھے آگے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر کے آئے ہیں بحرین سے، کہاں ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت تمام صحابہ اکرام، واللہ مل فقر اخشى علیکم، مجھے محتاجی کا ڈر نہیں ہے تمہارے اوپر، تم محتاج رہو گے اس کا ڈر نہیں ہے، کبھی ملے گا کھانا کبھی نہیں ملے گا، اس سے کوئی ڈر نہیں۔ انسان کو اگر نہ ملے کسی طرح وہ زندگی گزار دیتا ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے سامنے دنیا کی دولت کے دروازے کھول دے گا، فتنافسوا فیہا، تم اس دولت کے حصول کے اندر ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ گے، اور اتنا سبقت لے جاؤ گے کہ جیسے پہلی قوم دولت کو جمع کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی، اسی جمع پونجی کو جمع کرنے کے نتیجے میں تم بھی ہلاک و برباد ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے اور ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ورنہ محتاجی میں کون کس کو فکر ہوتی ہے کہ کس سے حسد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر محتاجی کا ڈر نہیں، ڈر اس بات کا ہے کہ تم بہت زیادہ دولت حاصل کرنے لگو گے تو پھر ہلاکت و بربادی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی، وہ 2 گناہ ہے، ایک ظلم ہے، چاہے وہ آپ زبان سے ظلم کریں، مار کر کے ظلم کریں، لکھ کر کے کسی بھی قسم کا ظلم ہو، تو اس ظلم کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی۔ ویسے ہی رشتہ داری کو توڑنے کی سزا جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے ہم نے بہت سارے وجوہات کی بنیاد پر رشتہ داری کو توڑ رکھا اور اب تک توڑا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اب تک ہمارے نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش نہیں کیے گئے؟ حدیث یہی کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد کے حوالے سے حدیث پیش کی، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہت سیدھا حل ہے کہ اگر آپ ان کے پاس جا نہیں سکتے، ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ فون کے ذریعے سے ان سے معافی تلافی کر لیں، اپنی طرف سے شروعات کریں، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی غلطی نہیں تھی، غلطی مستح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ کی تھی، انہوں نے وہ منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تم معاف کر دو میں تمہیں معاف۔ تو سامنے والے کی غلطی 20% نہیں، 100% جو غلطی ہے وہ سامنے والے، پھر بھی اللہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ہی آگے بڑھ کر کے ان سے ملنے اور معاملے کی تلافی کر لیں۔ کیوں؟ اپنے نامہ اعمال ہیں، اللہ سے تعلقات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے، یہ تمام چیزیں صرف ایک انا کی وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ ہم کیوں ملیں، غلطی میری تو نہیں ہے، ہم کیوں ملیں، ہم کیوں جائیں۔ تو اس ہم میں آپ اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، اس ہم میں آپ اپنے رب سے جو تعلقات ہیں اس کو نہ توڑیں، اس ہم میں آپ اپنی جنت سے محروم نہ ہو، اور اس ہم میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو آپ دنیا والے کو نہ دیکھیں، لوگ کیا کہیں گے کہ تم مل گئے مطلب غلطی تمہاری تھی۔ لوگوں کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ تو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں بھی کریں گے، اگر آپ تہجد گزار ہیں پھر بھی کہیں گے کہ بھائی یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تہجد پڑھتا ہے۔ آپ صدقہ کریں گے تو کہیں گے کہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، نہیں کریں گے کہیں گے لوگ بخیل ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے؟ وہ جو منہ میں آئے گا بولیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے کیسا سلوک کرے گا۔ جب دنیا میں آپ اور ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ رب العالمین کل کیوں کر ہماری بات کو سنے گا قیامت کے دن؟ جب
دنیا کے اندر ہم اس کو خوش نہیں کریں گے نیک اعمال کر کے، اس کی بات مان کر کے، تو اللہ قیامت کے دن ہمیں کیوں خوش کرے گا معاف کر کے؟ تو آپ ان چیزوں کے اوپر ہم سبوں کو دھیان دینا چاہیے کہ ہم رشتہ داری کو جوڑنے میں صرف رشتہ داری کو نہیں جوڑنا ہے، اپنا تعلق جنت سے جوڑنا ہے، اپنا تعلق رب سے جوڑنا ہے، اپنا تعلق اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی رشتہ دار ہیں کوشش یہ کریں کہ آپ اور ہم سب مل کر کے ان سے اپنے تعلقات کو پھر سے بحال کریں۔ وہ نہیں ملنا چاہیں، آپ کم از کم سلام دعا کرتے رہیں۔ اگر کسی کا انتقال ہو، ایسے رشتہ دار سے جن سے بات بنتی انتقال ہو، آپ کیا کریں؟ ان کے لیے دعائیں یہ کر سکتے ہیں، کم از کم یہ کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، ان کو سزا اور عذاب سے محفوظ رکھ، ان کی جانب سے اگر ممکن ہو سکے تو کچھ صدقہ کریں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال کے قبولیت کا سبب ہوگا اور اللہ رب العالمین کے مغفرت کے حصول کا سبب ہوگا۔ تو رشتہ داری کو جوڑنا بہت ہی اہم ہے، اور اتنا اہم ہے کہ اس کے اوپر جنت موقوف ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین سے تعلقات جو ہیں وہ موقوف ہیں، کیونکہ یہ بہت سنگین بات ہے کہ نبی اللہ رب العالمین یہ کہے من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعک، کہ جو تمہیں جوڑے یعنی رشتہ داری کو مخاطب کر کے کہا میں اسے جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری کو توڑ دے میں اسے توڑ دوں گا، یعنی اس سے اپنے تعلقات کو توڑ دوں گا۔ تو رب سے اگر تعلقات کو قائم رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، رب سے جڑ کر کے رہنا ہے، رب کی رضا چاہیے، جنت چاہیے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی سے مل کر کے یا کسی سے بات پھر سے شروع کر کے ان کو سلام کر کے ان سے تعلقات کر کے چھوٹے ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سارے لوگوں کو سامنے رکھیں کہ ہاں فلاں 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 کیا کہیں گے، لیکن رب کو بھی سامنے رکھیں کہ رب العالمین کیا کہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں اور اس کے مطابق چلنے کی، اس تعلیمات کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، تو دل یوں ہی ملے رہیں گے اور دل اسی طریقے سے جڑے رہیں گے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے، جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین جوڑ دے، اور ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ کر کے رکھیں، اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو جوڑ کر کے رکھیں، اسی طریقے سے اپنے تعلقات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہیں اس سے جوڑ کر کے رکھیں۔ دنیا کے اندر جب تک رہیں اللہ رب العالمین کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، اور عقیدہ سلف کے اوپر قائم و دائم رہیں۔ 5 سے 7 منٹ کا وقفہ ہے کہ اگر آپ لوگ کچھ ایسا سوال جو دوران تقریر جس کے تعلق سے حل نہ آیا ہو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری باتوں کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین ہم سبوں کو، بولنے والے کے ساتھ سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔